سابق وزیر تاج الدین کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ آئی پی سی کی دفعہ 420 اور 506 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شکایت کنندہ کو زمین کا قبضہ نہ دینے کا الزام ہے۔ پوری رقم ادا کرنے کے باوجود زمین کا قبضہ نہیں دینے کا یہ الزام ہے۔ 2 دیگر کے خلاف 7 پراپرٹی ڈیلر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ تاج محی الدین 2 بار کانگریس کے کابینی وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کے خلاف سی بی آئی نے روشنی گھپلہ معاملے میں زمین کے غیر قانونی قبضے میں مقدمہ درج کیا تھا۔ وہ اس وقت غلام نبی آزاد کی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پولیس اسٹیشن ترال نے 7 جعلسازوں کو گرفتار کیا۔ ایس ایچ او ترال کی سربراہی میں یہ گرفتاری کی گئی۔ یہ لوگ طلبہ کو یعنی اسٹوڈنٹس کو جعلی کاغذات فراہم کر کے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف مختلف مقدمات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ گرفتار افراد میں شکارگاہ ترال کا عمر نذیر راتھر، بھٹنڈا جموں کا ڈاکٹر عابد ملک، بانی پورہ کا ڈاکٹر عاصم افضل میر، سنبل کا شاہنواز احمد خان، کلورا شوپیاں کا یاور احمد نائکو، سویا بگ بڈگام کا سید اظہر الدین اور پاریگام پلوامہ کا شبیر احمد وانی شامل ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایجوکیشن ایکسٹراوینگزا 2023 کا آغاز کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مہمان خصوصی رہے۔ تقریب میں وائس چانسلر چنڈی گڑھ یونیورسٹی، وائس چانسلر اسکاسس جموں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس کا اہتمام ایگری انڈسٹریز وکاس چیمبر نے اسکول ایجوکیشن کشمیر کے اشتراک سے کیا۔ چیف جسٹس نے ہندوستان کے آئین کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پر یہاں زور دیا۔ جسٹس این کوٹیشور نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ خصوصی طور پر معذور افراد کو عوامی مقامات پر تمام تر سہولیات بہم رہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تعلیمی نظام اور مستحکم مضبوط حکومت ہے۔ کانفرنس میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ That is something as a judge of the Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, I would like to look into that aspect, how much we are able to do. I am sure the government is doing a lot. I would like to personally see that all those infrastructure are put in place, especially for these specially able children. Sir, how is this event is going to help? I am sure this is going to make a lot of difference. I personally have seen Jammu Kashmir, the educational, foundational education is very strong, very good. Therefore, if you have a proper avenues of higher education, which I am sure this conclave will open up, I think there is a big scope and a bright future for the children in Jammu and Kashmir.